بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ چند دن قبل جو واقعہ رونما ہوا تحریک لبیک پاکستان اور یہ پورا ایوان اس کی سخت مذمت کرتا ہے، اور وہ محافظ قرآن عمر الیاس جو آتش نمرود میں کود پڑا اسلام کی دفاع کے لیے، قرآن پاک کی دفاع کے لیے، قرآن پاک کی محافظت کے لیے، پورے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا اور یہ بتا دیا کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا۔ ان عیسائی دہشت گردوں کے اس میدان میں جس انداز میں بہادرانہ اور جرت مندانہ انہوں نے اقدام کیا ہے، اس بنا پر وہ تمام پوری دنیا میں وہ رہنے والے مسلمانوں کا ہیرو بن گیا ہے، وہ ہر دل عزیز بن گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی مال اولاد کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی حفاظت کے لیے وہ میدان میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدوں کو سلامت رکھے۔ اور یہ جو رواداری کا ہمیں درس دیتے ہیں مغربی دنیا، یعنی دنیا میں مسلمانوں کو متشدد اور دہشت گرد دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور رواداری کا درس دیتے ہیں، دنیا نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کر دہشت گردی کیا ہوگی۔ مخفی انداز میں نہیں، کھلم کھلا میدان لگا کے اور کیمرے لگا کے جس انداز میں قرآن پاک کی انہوں نے بے رحمتی کی ہے۔ مگر جناب اسپیکر صاحب، آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک کو جلایا گیا، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں تو اس وقت آگ تو لگی ہے مگر قرآن پاک کے ورقے نہیں جلے ہیں۔ یہ قرآن پاک یہ ان کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ جلانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو ہم مٹا دیں، ہم دین کو دبا دیں، ہم قرآن کو ختم کریں۔ ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں ہے، یہ کم عقلوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن صرف سیاہی اور کاغذ کا نام نہیں ہے۔ قرآن پاک تو چلتا پھرتا بھی تمہیں نظر آئے گا، کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ تم کہاں کہاں سے قرآن پاک کو ختم کرو گے؟ نہیں مٹایا جا سکتا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم نے آج تک، اب مجھے بتائیے گا پوری دنیا کے اندر آپ بتائیے گا کہیں پر ہم نے انجیل کو کی معاذ اللہ ہم نے بے حرمتی کی ہو، توراۃ کی، زبور کی، کسی کی ہم نے بے حرمتی کی ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کی، یا موسیٰ علیہ السلام کی، یا انبیاء کرام میں سے کسی کی بے حرمتی کی ہو؟ ہم تو سب کو محترم مانتے ہیں مگر اپنے نبی کے بعد۔ مگر بات یہ ہے کہ یہودی اور نصارہ یہ کیوں ہمیں پریشان کرتے ہیں، کیوں ہمارے دل دکاتے ہیں، کروڑوں مسلمانوں کے پر کیوں یہ حملہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب، افغانستان ہو، کشمیر ہو، شام ہو، عراق ہو، جہاں دیکھیں مسلمان جل رہے ہیں مگر پھر بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، سب سے بڑے دہشت گرد یہ ہے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ظلم در ظلم کہ قرآن پاک کو بھی جلایا جا رہا ہے۔ اگر ان کا یہ رویہ ہے تو رہے یہ رویہ۔ ہم مغربی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، تمہارا اگر رویہ یہ ہے، رہے یہ رویہ۔
کروڑوں اربوں مسلمانوں کا بھی رویہ وہی ہے جو عمر الیاس نے دکھایا اور جو عامر چیمہ نے دکھایا، جو غازی عبد القیوم شہید نے دکھایا، جو غازی علم دین نے دکھایا، اور جو تنویر قادری نے دکھایا ہے، اور جو ممتاز قادری نے دکھایا ہے۔ آج الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس ایوان میں دونوں جانب سے تہہ دل سے اس بات کی مذمت کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کو جلایا گیا، اور اس بات پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس عمر الیاس کو۔ عمر الیاس نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن پاک کی دفاع کی۔ بس اس میں ایک اہم بات وہ یہ ہے ہمارے لیے بھی کہ انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ کون سی بات تھی کہ ان کو اتنی جرت آ گئی کہ انہوں نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی؟ کون سی بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم ایمانیات میں کمزور ہو گئے۔ ہم مسلمان پاکستان کے اندر ممتاز قادری جیسے عظیم ہستی کو، انہوں نے تو قرآن پاک کی دفاع کی ہے نا، ممتاز قادری نے صاحب قرآن کی دفاع کی ہے، اور آسیہ ملونہ جو عیسائی ہے یہاں پاکستان میں، جس نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو بہت خلیص گالیاں دی، اور یہاں سے اس کو آزادی کا پروانہ مل گیا، اور ممتاز قادری جیسے جو محافظ ناموس رسالت ہے ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ تو جب ہماری طرف سے یہ اقدامات ہوں گے پھر ہم یہود و نصارہ سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ قرآن کو سر پہ رکھیں گے؟ نہیں، وہ پھر اسی طرح کے عمل کریں گے۔ ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تک ان کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا گیا کہ جب تک کوئی احتجاج نہ ہو، جب تک کوئی بہت بڑا سلسلہ نہ ہو، جب تک خادم حسین رضوی جیسا کوئی بندہ نہ نکلے اس وقت تک نہیں کریں گے۔ نہیں، خود اپنے عمل سے کریں، ان کو ملک بدر کریں۔ ان کو کیا دوستی ہے؟ اللہ رسول اللہ نے فرما دیا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب وہ دوست نہیں ہو سکتے کیوں ان کو دلوں میں بسا رہے ہو؟ دلوں سے باہر نکالو، اور اپنے ملک سے بھی باہر نکالو، اور پیغام دے دو دنیا کو کہ قرآن ہمارے لیے عظیم ہے، قرآن کی عزت و عظمت ہمارے دل و دماغ میں موجود ہے۔ جو قرآن کو جلائے گا ہم اس کے فرد کو یہاں برداشت نہیں کریں گے، اس کو باہر بھیجو نا۔ ڈرتے ہو ملک ختم ہوگا، تباہ ہوگا، ہم ختم ہو جائیں گے، ملک ختم ہو جائے گا، ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ ملک میں ابھی کہاں سے خوشحالی ہے؟ مہنگائی تو بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے، معیشت تو تباہ ہے، سارے معاملات تباہ ہے، پھر بھی ہم رو رہے کہ نہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اور رسول پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ہاں، قرآن باقی ہے، سینوں میں موجود ہے۔ کتنوں کو تم جلاؤ گے یا مارو گے؟ اور یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے؟ یہ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جب ناموس رسالت، جب کارٹون بناتے خوش ہوتے ہیں، جب قرآن کو جلاتے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، وہ بھی موجود ہے ابھی تک۔ اس لیے جناب اسپیکر صاحب، جب وہاں ناروے میں یہ ہوا تو مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، انہوں نے وہ روڈوں پہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے روڈوں پہ، گلیوں پہ آ کے اسپیکر لے کے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی۔ بس میری بھی گزارش ہے، مطالبہ ہے اور مشورہ بھی یہی ہے جناب اسپیکر صاحب، آپ سے اور دونوں طرف کے لوگوں سے، اپوزیشن اور حکومتی میں جتنے بھی ہیں، سب نے ماشاءاللہ جو قرارداد ہم لائے اس پہ انہوں نے دستخط کیے۔ ان تمام سے یہ مشورہ ہے میرا کہ ہم عظمت قرآن سیمینار ایک اسمبلی میں قائم کریں۔ کیا آپ سب اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ جی، کل یا پرسوں کوئی سیمینار عظمت قرآن کے نام سے منعقد کرے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہو، قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا جائے، تاکہ یہ پیغام جائے ناروے کے مسلمانوں کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔